بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من شؤم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات بيجي خاندان فاتحہ. حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے موقع پر آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اب تمام مومنین بالخصوص نسل امام حضرت علی نقی سے تعلق رکھنے والے سادات کی خدمت تعزیت پیش کرتا ہوں. آج کی مجلس مخصوص ہے وجود مبارک حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام سے متعلق. تو کوشش کریں گے کہ جتنا بھی وقت ہے آقا کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق کچھ بات کی جائے. امام آپ کا اسم گرامی علی اور القابات میں سے آپ کے 17 القابات مشہور ہیں، معروف ہیں. صالح، مرتضیٰ، اس کے علاوہ فقیہ، عالم، رشید اور ذکی، متعدد القابات ہیں. امام کی حتیٰ متوکل باللہ بھی امام ہی کا لقب تھا، لیکن پھر امام نے خود اپنے پیروکاروں کو منع کیا کہ مجھے اس لقب سے یاد نہ کرو، چونکہ آپ کا ایک بدترین دشمن وہ بھی اسی لقب سے مشہور ہوا. جعفر جس کا لقب متوکل تھا، اس نے برابر 16 سال حکومت کی اور امام کا بدترین دشمن رہا. تو امام نے اس لیے کہ یہ مزید دشمنی کرے گا پھر امام کے جو فضائل کمالات ہیں ممکن ہے کہ دوسروں کی طرف نسبت دے دی جائے، اس لیے حضرت نے اس لقب سے یاد کرنے سے منع فرمایا. محتمن یہ بھی لقب ہے.
لیکن مشہور ترین لقب امام کے وہ دو ہیں، ایک نقی اور ایک ہادی۔ پاکستان ہندوستان میں امام کا جو لقب زیادہ شہرت رکھتا ہے یہ نقی کا لقب ہے، اور عرب میں، فارس میں، ایران و عراق و شام، عرب ممالک میں امام کا جو لقب زیادہ مشہور ہے وہ امام ہادی کہہ کے بلاتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان میں امام نقی کہہ کے بلاتے ہیں۔ اس میں گرامی علی ہے، لقب نقی ہے، ہادی ہے، صالح ہے، امین ہے، فقیہ ہے، عالم، اور القابات، اور آپ کی کنیت ابو الحسن، اور آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن اول اس سے مراد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ابو الحسن ثانی سے مراد امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام، اور ابو الحسن ثالث سے مراد امام علی نقی الہادی علیہ السلام۔ لیکن جب اول یا ثانی یا ثالث کا لاحقہ ساتھ نہ ہو، وہ فقط ابو الحسن کہا جائے تو اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ آپ کی کنیت، آپ کی القاب، آپ کا اسم گرامی، آپ کی عمر مبارک 39 سال 11 مہینے اور 28 دنوں پر مشتمل ہے۔ 214 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی اور 254 ہجری میں امام کی شہادت۔ 214 ہجری 5 رجب کا دن یہ روز میلاد سعید ہے امام کا، اور 254 ہجری 3 رجب جو آج 3 رجب کی شب، یہ شب شہادت۔ تو 39 سال 11 مہینے 28 دن یہ سن مبارک ہے، جس میں سے 6 سال 4 مہینے اور 25 دن آپ نے نائب امام کی حیثیت سے گزارے، اور 33 سال 7 مہینے 28 دن یہ آپ کا عہد امامت ہے۔ خود ایک سوال انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ 6 سال 4 مہینے اور 25 دن کا ایک بچہ قیامت تک انسانوں کے لیے امام بن جائے؟ اسی لیے میں نے تبرکاً ابتدائی مرحلے کے لیے قرآن حکیم کی ایک مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تاکہ اس سوال کا جواب میسر آ جائے کہ کس طرح سے 6 سال 4 مہینے 25 دن کا ایک بچہ پوری انسانیت کے لیے امام بن سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے سورہ مبارکہ نور جو اس کی مشہور ترین آیت 35 نمبر آیت، جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، صرف چند لمحے تاکہ آیت کا مفہوم، ابتدائی اس کا مطلب اور ترجمہ عرض کروں، پھر بارگاہ امام علی نقی الہادی کی طرف، بالخصوص آپ کا عہد امامت جو 33 سال 7 مہینے 28 دنوں پر مشتمل، اس میں کون کون سے حکمران آئے اور کس کس طرح سے دین کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیا، اور قید میں ہونے کے باوجود کیوں کر دشمن مجبور ہوا کہ امام کو شہید کرے۔ لیکن پہلے نقطہ آغاز اور آپ کا تعارف، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاکچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر چراغ آویزاں کر دیا جائے، معلق کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ لیکن اگر چراغ کو دیوار میں اعلیٰ نما کسی مقام پر رکھ دیا جائے، جس جگہ چراغ کو رکھا جاتا ہے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔
مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی، چراغدان، فیہا مصباح۔ پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ مثل نورہ کمصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کے جیسی ہے، نہیں، چراغ دان، جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات جیسی، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، پھر یہ چراغ زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک لطیف نازک شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، مامون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ شیشے میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ شیشہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند ہویدا ہے، ضیابار ہے، چمک رہا ہے، جگمگا ہے، کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا، یہ زجاجہ، یہ شیشہ موتیوں سے بنے ستارے کی مانند جگمگا رہا ہے۔ اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کہاں ہے؟ اٹک میں، لاہور میں، کراچی میں، دنیا کی کسی اور شہر؟ نہ، اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ یکادو، اب افعال مقاربہ کا استعمال ہو رہا ہے، پروردگار مستقبل قریب کی بات کر رہے ہیں۔ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ، اس کا جوہر، شجرہ مبارکہ زیتونہ سے متعلق ایک جملہ تاکہ ذہن قریب تر ہو جائے۔ اس شجرہ زیتونہ سے متعلق پیغمبر اسلام کی ایک حدیث جسے حبر الامہ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن نے پیغمبر اسلام سے نقل کیا کہ آقا فرماتے ہیں روئے زمین پر درخت زیتون واحد درخت ہے جس کے پھل میں اللہ نے شفا رکھی، اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے استعمال میں کسی طرح کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں، یہاں تک کہ آقا فرماتے کہ اللہ نے اس درخت کے پتوں میں بھی شفا رکھی اور ان پتوں کو بھی بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں کوئی ضرر اور نقصان نہیں۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ پروردگار نے درخت زیتون کی لکڑی میں بھی شفا رکھی اور اسے بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر حبر الامہ ابن عباس پیغمبر اسلام سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس درخت کی لکڑی کو جلا دیا جائے تو اللہ نے اس لکڑی کی راکھ میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ کہ حق تعالی یہ جو فرما رہے کہ یہ مشکات، مصباح اس مشکات میں، اور خود یہ مصباح زجاجہ میں، شیشہ، اور یہ زجاجہ کوکب دری کی مانند جگمگا رہا ہے، موتیوں سے بنے ستارے کی مانند، اور اس کی چمک کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ پس چراغ خود نور ہے لیکن اللہ اپنے نور کی تشبیہ دے رہا ہے مشکات سے، یعنی مشکات بھی نور ہے۔ پھر زجاجہ، وہ شیشہ جسے چراغ پر رکھا گیا، یہ بھی جگمگا رہا ہے، روشن ہے۔
یہ بھی نور ہے. اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ من شجرۃ مبارکہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ. کیوں اللہ نے شجرہ زیتونہ سے تمثیل دی، مثال دی؟ ماہرین نباتات نے جو بیان کیا، آپ سوشل میڈیا پر سرچ کریں، یہ ڈیجیٹل بٹیرا آپ کے ہاتھوں میں تلاش کریں، ڈھونڈیں اس کی خصوصیات زیتون کے درخت سے متعلق کہ یہ 900 سال تک مسلسل پھل دیتا ہے. زیتون کا درخت ذہنیتوں کو قریب کرنے کے لیے، تاکہ اور قریب تر ہو کے گفتگو کی جا سکے. علم الاعداد میں صفر کی حیثیت نہیں ہے، صفر شمار نہیں کیا جاتا، صفر گنا نہیں جاتا. پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ 9. جا کر دیکھ لیجئے 9 کس کا عدد ہے؟ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر بھی ابھی بھی ذہنیتیں قریب نہ ہوئی ہوں تو اس درخت کی خصوصیات کے متعلق ماہرین علم نباتات نے بیان کیا کہ جتنی زرخیز سرزمین ہے، اگر اس میں آلودگی ہے، کثافت ہے، نجاست ہے، کسی کثیف چیز کی آمیزش ہے، چاہے وہ جتنی زرخیز ہے، اور جو کچھ ذرائع ہیں، پانی وقت پر دیا جائے، سب کچھ ہو، کھاد ہو، لیکن کبھی بھی ناپاک سرزمین پر شجرہ زیتونہ کاشت نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف پاک، طاہر، طیب سرزمین پر کاشت کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ پروردگار شجرہ زیتونہ سے اس کی مثال دے رہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. لیکن یہ شجرہ زیتونہ کہاں ہے؟ اٹک میں، کسی اور شہر میں؟ نہ. لا شرقیۃ ولا غربیہ. نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے اس کا زیت، اس کا جوہر، اس کا سلالہ، اس کا اسارہ، اس کا رس، نچوڑ قریب ہے، شعلہ ور ہو جائے، جگمگا اٹھے، روشن ہو جائے. لیکن اسے جلنے کے لیے، روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے. کیوں؟ یہ نور ہے، اور نور نار سے بے نیاز ہوتا ہے. اسے روشنی دینے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. لیکن نور کا یہ سلسلہ اور نور کا یہ سفر یہاں پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ پروردگار فرماتے ہیں نور علی نور. نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے. کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل مسائل کو اور ان مشکل باتوں کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. چونکہ وقت محدود ہے اور میں زیادہ سے زیادہ جتنا بھی دامن وقت میں گنجائش ہے امام ہادی کی شخصیت سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے بس اب اس آیت کا مصداق عرض کروں. اس سے متعلق متعدد احادیث ہیں. اب جائیے سوشل میڈیا پہ اور باقی کتب تفسیر میں ڈھونڈیے، تلاش کریں. سرگردان ہیں، بھٹک رہے. اگر کوئی مشکات کا مصداق معین کر رہا ہے کہ اس سے مراد یہ، تو زجاجہ کا کیا مصداق بیان کرے. اگر مشکات اور زجاجہ ہر دو کا مصداق معین کر رہا ہے، نور علی نور سے کیا مراد ہے؟ افعال مقاربہ کا استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے ائمہ اہل بیت سے ہٹ کر ممکن نہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر بیان کی جا سکے. اس آیت قرآن میں تشبیہ در تشبیہ، اس سے ماورا، اس سے بالاتر، استعارہ در استعارہ. چونکہ شباہت میں، تشبیہ میں ایک مشبہ ہے، ایک مشبہ بہ ہے، ایک عادات و تشبیہ ہے، وہ حروف جن کے ذریعے سے شباہت کو بیان کیا جائے. اگر ان میں سے ایک کو ہٹا دیا جائے اسے ہم استعارہ کہتے ہیں. قرآن مجید کی وہ آیت جس میں سب سے زیادہ استعارے اور خود عجائبات. لیکن میں بس اشارہ عرض کر کے آگے بڑھوں. اس آیت کی تفسیر میں معصومین علیہ السلام سے متعدد احادیث ہیں. تفسیر قمی، تفسیر نور الثقلین ہے، مجمع البیان ہے، المیزان ہے، باقی تفاسیر.
میں صرف ایک حدیث باب الحوائج امام ہفتم سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے آگے بڑھوں کہ امام ہفتم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق صرف اور صرف ہم محمد و آل محمد ہیں. یہ جو پروردگار فرما رہے کہ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی. تو امام ہفتم فرماتے ہیں المشکات ہی جدتی فاطمۃ الزہراء، اس مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. والمصباح ہوا رسول اللہ، اور مصباح سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام ہے. مشکات سے مراد سیدہ، اس مشکات میں چراغ دان میں جو چراغ ہے اس سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام. سیدہ کو پروردگار قرآن میں مشکات سے تشبیہ دے رہا ہے، پیغمبر کو پروردگار مصباح سے تشبیہ دے رہا ہے. پیغمبر چراغ، سیدہ وہ محل جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے. اب سمجھ میں آتا ہے جب پیغمبر اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے اور سیدہ کے چہرے پر نگاہ پڑتی تھی، کیوں ہمیشہ اپنی ہی بیٹی کو ام ابیہا کہہ کے سلام کر دیتے. فاطمہ وہ حصار، محمد فاطمہ وہ حصار، فاطمہ زہرا وہ پناہگاہ، وہ حصار وہ پناہگاہ جس نے نبوت کو اپنے حصار میں رکھا ہے. المشکات یہ جدتی فاطمہ الزہرا، اور چراغ سے مراد خود پیغمبر اسلام. اور پھر امام ہفتم فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جسے چراغ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی دور تک پھیلتی رہے اور یہ دیر تک روشن رہے، جگمگاتا رہے. فرماتے ہیں کہ زجاجہ سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، کہ چراغ نبوت اگر جگمگا رہا ہے، ہویدا ہے، ضیابار ہے، روشن ہے، چمک رہا ہے، تو میرے جد بزرگوار علی اور آپ کے بیٹوں کی امامت اور ولایت کی وجہ سے. ان کی امامت اور ان کی ولایت کے سبب نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے. یہ چراغ روشن ہے، یہ چراغ جگمگا رہا ہے. اور یہ زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یہ حقیقت محمدیہ. یکاد زیتھا یضیء، افعال مقاربہ کا استعمال یہ عاشور کو بیان کیا جا رہا ہے، شہادت حسین ابن علی کو، کہ قریب ہے کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا جوہر، یہ خون، یہ زیت، یہ اسارہ، یہ سلالہ ان قریب بہے گا. کہاں؟ کربلا میں. لیکن نور کا یہ سلسلہ اور نور کا یہ سفر اس سلالہ اور زیت اور اسارہ پر پہنچ کر رکے گا نہیں، بلکہ نور علی نور، نور بالائے نور. اس کی تفسیر میں امام ہفتم نے فرمایا یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، حسین ابن علی کی نسل سے آنے والے 9 امام. اور پھر فرمایا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام علی نقی الہادی کون ہے، ورنہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اگر 10 سال 12 سال کا بچہ چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، مجتہد بن جائے. بلوغت سے پہلے مجتہد بنا جا سکتا ہے، جیسے علامہ حلی اور بہت ساری شخصیات ہیں عالم تشیع میں. ان 1300 سالوں میں بہت برجستہ ترین شخصیات ہیں جو بلوغت سے پہلے درجہ اجتہاد تک پہنچی. چاہے مجتہد بن جائے لیکن اگر بالغ نہیں ہے، 12 سال عمر ہے، 13 سال عمر ہے، 10 سال عمر ہے، 11 سال عمر ہے، 14 سال عمر ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھ سکتے. چاہے حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، دانشور ہے، آپ 12 13 14 سال کے ایک بچے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اور میں نے ابھی سنو سال اس لیے بیان کی کہ 6 سال 4 مہینے 25 دن کا بچہ صرف نماز نہیں پڑھانی ہے، پوری دنیا کے لیے امامت کرنی ہے ہر شعبہ حیات میں. یہ کیسے ممکن ہے؟
کیسے ممکن ہے؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نور میں. نور کسے کہتے ہیں؟ ایک اہم مسئلہ ہمارے ملک میں، پاکستان میں بطور خاص، پاکستان ہندوستان میں عام طور پہ مناظرے کیے جاتے ہیں، مباحثے کیے جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے سوشل میڈیا پر، نجی زندگی میں. ایک کہتا ہے اہل بیت نور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نور نہیں ہے، خاک ہے، بشر ہے. ایک کہتا ہے نبی نور ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نور نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے کہ نور ہیں اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چل کے اس سے پوچھیں آپ بتائیں، پہلے یہ سمجھائیں نور ہوتا کیا ہے. شاید 99% افراد نہ بتا پائیں کہ نور سے مراد کیا ہے. وہ جو نور ہونے کی نفی کر رہے ہیں، اس سے پوچھیں کہ بتاؤ جس کی نفی کر رہے ہو پہلے سمجھاؤ کہ یہ نور کسے کہتے ہیں. شاید نہ بتا پائے. اس لیے رک کر سمجھنا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے. لغت میں، ادبیات میں، ڈکشنریوں میں جو نور کا معنی بیان کیا گیا، الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار. نور وہ منتشر روشنی جو لغت میں معنی ہے ڈکشنری میں، وہ منتشر روشنی جو بصارتوں کے لیے ممد ہے، معاون ہے، مددگار ہے اجسام کی تشخیص میں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے چکے زیادہ نور کا رخ، اس روشنی کا رخ میری جانب ہے، تو آپ میری قامت کا اندازہ لگا رہے ہیں، اجسام کی تشخیص کر رہے ہیں، طول و عرض و عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، باقی اجسام سے متعلق کیسے تشخیص دیتے ہیں؟ روشنی کے ذریعے. اگر یہ روشنی جو آپ کے سروں پہ ہے، جو میرے سامنے، کچھ لمحوں کے لیے اسے خاموش کر دیا جائے، کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں گے؟ تشخیص کر پائیں گے یہاں پر در و دیوار کو، یہاں پر موجود اجسام کو؟ تو نور لغت میں جو معنی ہے الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، وہ منتشر روشنی جو اجسام کی تشخیص میں بصارتوں کے لیے ممد، مددگار، معاون. اور فلسفے اور حکمت میں جو نور کا معنی بیان کیا گیا، ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ. اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جس کا معنی بیان کیا گیا، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے. میں بارگاہ امام علی نقی الہادی تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک مرحلہ طے کریں تاکہ پھر اس بات کا جواب سمجھا جا سکے کہ 6 سال 4 مہینے 25 دن کا ایک بچہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے کیسے امام بن سکتا. تو مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کی تعریف بیان کی کہ وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہو اور وہ خود سب سے بے نیاز ہو، اسے نور کہتے ہیں. اور اپنی سماعتوں کو مصداق سے اور قریب تر کرنے کے لیے خلیل بن احمد فراہیدی، وہ عظیم الشان دانشور جنہوں نے عربی زبان میں پہلی لغت کی کتاب لکھی. اب ڈکشنریاں ہیں سینکڑوں میں، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، فقہ اللغہ ہے، مجموع البحرین ہے، لسان العرب ہے، اور بہت ساری لغات ہیں. المنجد اکثر اہل علم کے گھروں موجود ہے، اور ڈکشنریاں. لیکن پہلی ڈکشنری اور پہلی لغت کی کتاب عربی ادب میں جو لکھی گئی، یہ خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی، جس کا نام ہے کتاب العین. اور یہ خلیل بصری، ان کا تعلق میرے مکتب سے نہیں، یہ خلیل بصری اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. کیا؟ علی امام الکل فی الکل. وزن کریں گے. آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ گفتگو شروع کی، جو کہ چند سال سے برابر ہوئی. تو میرا اپنا گھر ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اس لیے آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایک مطالب کو لے کے چل رہا ہوں تاکہ بارگاہ امام علی نقی تک رسائی ہو سکے. تو کیا کہتے ہیں خلیل بصری؟ علی نور کا معنی عرض کر رہا ہوں اور مفہوم سے مصداق کی طرف بڑھ رہا ہوں. امام الکل فی الکل. وزن کریں گے اس موضوع کا، اس لفظ کا، اس تعریف کا. علی امام الکل فی الکل. علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے. کیا کہہ رہے ہیں خلیل بصری؟ یہ چھوٹی بات نہیں. اگر آپ برادران اہل تسنن سے استفسار کریں کہ آپ کے امام کتنے ہیں، تو پڑھا لکھا فرد ہوگا تو آپ سے پوچھے گا سوال کو معین کرو تاکہ لائق جواب بن جائے. اس لیے کہ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے.
اب طے کرو، پہلے پوچھو کس شعبے میں، کس میدان میں، کس مرحلے میں، کس شعبہ حیات میں. آپ کہیں فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، یہ جو 56 فقہ کی کتابیں، احکام کی 56 کتابیں جن میں اللہ نے لاکھوں احکام بیان کیے گئے، پیغمبر اسلام نے جو شرع کیے، شارع مقدس نے جو بیان کیا احکام کو، تو یہ لاکھوں احکام حلال و حرام میں کسے امام مانتے ہو؟ تو دنیا میں روئے زمین پر بسنے والے تمام مسلمان فقہ میں، احکام میں، کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک، ان 56 کتابوں میں 4 شخصیات کو اپنا امام مانتے: امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، مالک ابن انس اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ حدیث میں آپ کا امام کون ہے، امام بدل جائیں گے. امام اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج، یا ان دو کے استاد یحییٰ بن معین جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے صحیح بخاری جیسی کتاب لکھی. اور اگر آپ کہیں کہ عقیدے میں، اصول دین میں، عقائد میں آپ کا امام کون ہے، تو پھر امام بدل جائیں گے. روئے زمین پر بسنے والے تمام اسلامی فرقے، جتنے بھی برادران اہل تسنن نے، یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں، اسی طرح سے باقی شعبہ حیات، ہر شعبے میں، ہر میدان میں امام الگ ہے. اگر بات پہنچی ہو تو آپ وزن کریں کہ خلیل بصری نے کیا کہا: علی امام الکل فی الکل. علی ہر ایک کا امام ہے، اور علی ہر ایک میں امام ہے. کوئی بھی علی کی امامت سے بے نیاز نہیں. اور علی ہر شعبہ حیات میں بشر کے لیے ہادی ہے، رہبر ہے، مقتدا ہے، امام ہے. یہ جو خلیل بصری نے کہا تو چاروں طرف سے اعتراضات کی بوچھاڑ ہو گئی. اتنی بڑی بات کہ اب علی کے لیے جملہ کہیں، کسی اور کے لیے نہیں، امام الکل فی الکل. تو خلیل بصری نے اپنی کتاب العین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر اس کا جواب دیا. کل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں: اے خلیل بصری، مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. اے خلیل بصری، کیا دلیل ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتے ہو؟ کہ اس لیے لأن احتکار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل. کہ اس لیے کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کا مطالعہ کیا، تو میں نے کائنات کے ہر انسان کو علی ابن ابی طالب کا محتاج پایا، اور خود علی کو ساری کائنات سے بے نیاز پایا. اس لیے کہا کہ علی امام الکل فی الکل. اب ہم قریب تر ہوئے. علی نور خدا، نور خدا کہ جو باقی ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ہر ایک اس کا محتاج ہے. صرف اہل زمین نہ، پروردگار کیا فرما رہے ہیں: اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے زمین اور آسمانوں کا. یہ نہیں کہا اراضین، زمینوں کا نہیں کہا، زمین اور آسمانوں کا. زمین سے مراد عالم ملک، عالم مادہ، عالم ہستبوت، یہ عالم آب و گل، یہ بزم گیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ دنیا. جب میں اور آپ رہ رہے اس دنیا میں، پروردگار نے کسے ہادی بنایا؟ علی، اولاد علی کو، اور باقی ساری کائنات کو ان کا محتاج رکھا. تو کیا صرف عالم ملک اور عالم ناسوت کے رہنے والے یہ محتاج ہیں ان 14 کے؟ نہ. اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ کے نور کے مظہر. جس طرح سے اہل زمین محتاج ہے، اسی طرح سے اہل سماوات. سماوات سے مراد عالم ملکوت، عرش سے مراد عالم ملک. اور عالم ملکوت میں پہلے ملکوت اسفل، سب سے پہلے عالم ذر، پھر عالم نفس، پھر عالم مثال، پھر آسمان چہارم بیت المعمور، عالم جبروت، ملکوت اعلیٰ، آسمان پنجم، ششم، ہفتم، عرش، لوح، قلم، کرسی، سدرۃ المنتہا. یہ تمام عوالم ہیں.
عرش سے مراد جگہ نہیں ہے. جو مفسرین نے محققین نے عرش کا معنی کیا کیا ہے؟ عرش منتہائے مکان کو عرش کہتے ہیں. جہاں مکان کا تصور ختم ہو جائے اسے عرش کہتے ہیں. منتہائے زمان کو کرسی کہتے ہیں. جہاں زمانے کا تصور ختم ہو جائے یہ کرسی ہے. اور زمان اور مکان کا تصور باہم لازم و ملزوم ہے. اس لیے کہ بغیر مکان کے زمان کا تصور ممکن نہیں. زمانے کا تصور مکان سے شروع ہوتا ہے اور پھر زمان و مکان سے ماورا بالاتر کہ جہاں نہ زمان کا تصور نہ مکان کا تصور. یہ عالم ملکوت اعلیٰ یہ 14 جس طرح عالم ملک میں عالم ناسوت میں ہم انسانوں کے معلم مرشد رہبر استاد مربی رہنما امام ہادی، اسی طرح سے عالم ملکوت میں عالم ذر عالم نفس عالم مثال بیت المعمور عالم جبروت اور باقی تمام عوالم جیسے یہ ہمارے معلم ایسے ملائکہ کے معلم، جیسے ہمارے مربی اسی طرح سے ملائکہ کے مربی، اسی طرح سے 1,24,000 انبیاء، ان سب کے لیے معلم، ان سب کے لیے مجرے فیض، ان سب کے لیے واسطہ فیض، ان سب کے لیے وسیلہ فیض. یہ ولید کے دربار میں حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا سن ولید ہم کون ہیں اور باقی کائنات کیا فرق ہے ہم میں اور باقی اہل زمین میں. سید الشہداء نے فرمایا کہ باقی تمام کائنات اور خدا کے درمیان اللہ نے ہم 14 کو وسیلہ اور واسطہ قرار دیا، لیکن ہم 14 کے درمیان اور خدا کے درمیان پروردگار نے کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں رکھا. خدا کی ہر نعمت ہم 14 تک براہ راست آتی ہے، پھر ہمارے ذریعے سے باقی کائنات اور تمام مدارج اور درجات تک منتقل ہوتی ہے. انسان کا ہر عمل ہر عبادت ہر دعا ہم 14 کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ تک منتقل ہوتی ہے. جیسے ہمارے معلم ایسے ملائکہ کے، جیسے ہمارے مرشد اسی طرح سے انبیاء کے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں. اس حدیث کو علماء امامیہ کے علاوہ علماء اہل تسنن جن میں سے برجستہ ترین شخصیت سلیمان قندوزی حنفی صاحب جنابی المودہ نے اس حدیث کو تحریر کیا. کہا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے ہم محمد و آل محمد کو خلق فرمایا. نوری سال بس امام نقی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ناگزیر یہ درجہ طے کرنا تاکہ اس پہلے سوال کا جواب منتقل ہو جائے. 14,000 نوری سال. نوری سال سے کیا مراد ہے؟ ایک شمسی سال جو 365 دنوں پر مشتمل ہے، ایک قمری سال اگر 10 دن کم کر دیں تو قمری سال بن جائے گا محرم و صفر. نوری سال اس سے مراد کیا ہے؟ جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نور کی وضاحت کی، نور کی تعریف بیان کی، نور کی مساحت بیان کی کہ ایک سیکنڈ میں ایک لمحے میں ایک حین میں چشم زدن میں پلک جھپکنے میں ایک سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یعنی اب اٹک سے اٹھیں پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس اپنے شہر آئیں، دوبارہ جائیں پھر عود کریں، سیوارہ جائیں پھر پلٹ کے آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگائیں. کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں. یہ نور کی رفتار ہے. اب سمجھنا ہے کہ پیغمبر کیا فرما رہے کہ اللہ نے ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے ہم محمد و آل محمد کے انوار کو خلق کیا اور ہم مسلسل حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہے، تمجید کرتے رہے، تقدیس کرتے رہے، تحلیل کرتے رہے، ذکر راز و نیاز میں مشغول رہے، یہاں تک کہ پروردگار نے فرشتوں کو خلق فرمایا. اور جب فرشتے خلق ہوئے اور اپنی تخلیق کے فوراً بعد جب فرشتوں کی نگاہ ہم 14 کے انوار پر پڑھی فَزَعَمُوا، یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، صاحب جنابی المودہ سلیمان قندوزی حنفی نے یہ حدیث درج کی. فَزَعَمُوا، فرشتوں نے یہ گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں. تو پیغمبر فرماتے فَسَبَّحَنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی.
اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کی. سبحان اللہ کہا. ہمیں سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہا. حل لنا وحللت الملائکہ. ہم نے لا الہ الا اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. یہاں تک کہ ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے خدا کی بندگی سیکھی, عبادت سیکھی, سجدہ سیکھا, خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا. اور پھر سلیمان قندوزی حنفی نے لکھا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ملائکہ میں سے ایک فرشتے سے جبرائیل سے کلام کیا اور ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا سردار رئیس معین کرے. تو فرمایا بتا من انت ومن انا, تو کون ہے میں کون ہوں. یہ سن کر جبرائیل نے جواباً عرض کیا انت انت و انا انا, تو ہے میں ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں یہ سن کر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے. فرمایا یوں کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل, کہ میں اللہ کا عبد کمتر اور اللہ خدائے عظیم, اور میرا نام جبرائیل ہے. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا, شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا. بس نور کا ابتدائی مفہوم. یہاں تک کہ پیغمبر اکرام اسلام اب آسمان چہاروں سے گزر رہے اور فرشتوں نے خواہش کی کہ ہم جمال مصطفیٰ کا قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے, اور اذن پروردگار ملا اور فرشتوں نے صفیں درست کی اور پیغمبر اسلام فرشتوں کے درمیان سے گزر رہے, اور جہاں سے پیغمبر گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم جھکے ہوئے سلام سلام کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مخاطب شریف ہے یا کم ظرف ہے, شریف ہے یا کمینہ ہے, اس کے سامنے اسم مصطفیٰ نام محمد اپنی زبان سے ادا کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیماً جھک جائے تو سمجھ لو کہ شریف ہے, سر نہ جھکے سمجھ لو کہ کم ظرف اور کمینہ ہے. نام مصطفیٰ معیار شرافت انسانی. پیغمبر جہاں سے گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم سلام کی آوازیں بلند ہو رہی. یہاں تک کہ فرشتوں کے درمیان میں سے پیغمبر اسلام ایک فرشتے کے پاس سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی, اور جہاں سے یہ فرشتہ ایک مرتبہ گزر جائے پھر بہت دنوں تک اس گلی سے گریے کی آواز بلند رہتی. کون؟ اسرائیل. تو جیسے ہی پیغمبر اسلام گزرنے لگے تو اسرائیل نے آگے بڑھ کے دست عزت جوڑ دی. عرض کیا آقا جب زمین پر تشریف لے کر جائیں تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں ہمارا سلام عرض کیجیے. پیغمبر اسلام نے استفسار کی اتعرف علی ابن ابی طالب, جانتے ہو کہ علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ, میں علی کو کیسے نہ پہچانوں. لقد امرنی اللہ, در حالی کہ خدا نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے, اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ, کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. یہ مومن کی عزت ہے, یہ مومن کا شرف ہے پروردگار کی نگاہ کہ مومن کی قبض روح کو پروردگار نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اجازت سے مشروط قرار دیا. یہ نور وہ ذات کہ جو ملائکہ کے لیے معلم, ملائکہ نے انہیں نہیں سکھایا, یہ ملائکہ کے استاد ہیں. وقت نہیں بچا, یہ انبیاء کے معلم ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جب جناب آدم کو پروردگار نے خلق کیا, یہ حدیث ہے کہ پہلے مرحلے میں اللہ نے محمد و آل محمد کے انوار کو خلق کیا, 14,000 ہفتہ نوری سال اللہ کی بندگی میں رہے, پھر ملائکہ کو, اور پھر ملائکہ مسلسل 14,000 خدا کی عبادت کرتے رہے, اور پھر پروردگار نے آدم کو خلق کیا. ملائکہ کی تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد
جب آدم کو خلق کیا، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولا متقیہ نے تخلیق آدم کے مراحل کو بیان کیا، کہاں کہاں سے مٹی کو کن کن مراحل سے گزار کر پروردگار نے آدم کا پتلا تیار کیا، اور جیسی روح پھونکی تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ کیوں؟ آدم کو خدا نے حکم نہیں دیا کہ تم فرشتوں کو سجدہ کرو، وہ جو 14,000 نوری سالوں سے مسلسل خدا کی بندگی کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، قعود میں، تو پروردگار کو چاہیے تھا آدم سے کہے، جو ابھی خلق ہوئے، جنہوں نے ابھی عبادت شروع نہیں کی ہے، آدم کو چاہیے کہ وہ فرشتوں کو سجدہ کرے، لیکن خدا برعکس فرشتوں سے کہہ رہے ہو، کسی کو استثناء حاصل نہیں، سب کے سب آدم کو سجدہ کریں۔ یہ راز سجدہ کیا ہے؟ فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ کیوں آدم سے خدا نے سجدہ نہیں کروایا جو ابھی ابھی خلق ہوئے؟ کیوں فرشتوں سے سجدہ کروایا پروردگار نے آدم کا، جو 14,000 نوری سالوں سے مسلسل پہ ہم بالاستیعاب بغیر وقفے کے خدا کی ہم کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، تمجید کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، آپ میں سے بہت سارے نجف اشرف تشریف لے کے گئے ہوں گے، اور جو نہیں گیا شب شہادت امام علی نقی الہادی دعا کرتے پروردگار امام ہادی کے صدقے میں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، جائیں، اور جب جانے کی توفیق حاصل ہو، جیسی حرم امیر المومنین میں داخل ہوں اور جیسی حضرت کی زری کے قریب پہنچے تو جا کر دیکھیے گا یہ داتا دربار نہیں ہے کہ جس کا جو جی چاہے کچھ بھی لکھ کے چلا جائے، نہ، سامرہ، کاظمین، خراسان، مشہد، نجف، کربلا، ان مقامات پر جو لفظ لکھا جاتا ہے حرم کے اندر، بالخصوص زری کے اطراف میں فقہاء، مجتہدین، مراجع، علماء، محققین، ان کی سرپرستی میں ایک ایک لفظ ذمہ داری کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جائیے گا نجف، اور جب نجف تشریف لے کر جائیں، حرم امیر المومنین میں مولا متقیان کی زری کی بالائی سمت سر اٹھا کر گنبد کی طرف دیکھیے گا، پھر راز سجدہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اللہ نے آدم سے سجدہ نہیں کروایا اور سارے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ تو زری کی بالائی سمت گنبد کے نیچے یہ شعر درج ہے جو حدیث سے ماخوذ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ نور امام علی نقی الہادی، نور خدا۔ اب یہاں پھر سوال نہیں رہتا، یہ 14 کے 14 صرف اور صرف شاگرد خدا، ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا استاد، ان کا مربی صرف اللہ ہے۔ یہ 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور جو مدرسہ الہیہ کا فارغ التحصیل ہو پھر اس سے متعلق سوال نہیں کیا جاتا کہ کیسے امام علی نقی الہادی 6 سال 4 مہینے اور 25 دن کی عمر میں پوری بشریت کے لیے امام بنے۔ اور پھر آپ دیکھیے جو سوالات ہیں، حتیٰ یحییٰ بن اقسم کے ساتھ طویل مناظرہ، ہزاروں سوالات پوچھے گئے اور مسلسل پوچھے جاتے رہے متوکل عباسی کے دور میں۔ سب سے پہلے مامون الرشید کے عہد میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد معتصم مامون الرشید کا چھوٹا بھائی، 217 سے حکومت شروع ہوئی اس کی، 227 تک اس نے مسلسل 9.25 سال حکومت کی اور بدترین حکمران ہے۔ اس کے بعد واسق، اس نے 5 سال حکومت کی، 227 سے 232 تک، نسبتاً نرم خو تھا، اور اس کے عہد میں امام مدینہ میں رہے، اور نسبتاً اس کی طرف سے شدت نہیں تھی، سختی نہیں تھی، اور امام نے جو کام مدینے میں انجام دی، 185 شاگرد ہیں جو جناب شیخ طوسی نے تحریر کی، جن میں فضل بن شازان جیسی شخصیت ہے، جن میں حسین بن سعید احوازی، اور جن میں سعید عثمان بن سعید احوازی جو امام زمانہ کے بعد میں نائب قرار پائے، اور جن میں وہ عظیم الشان شخصیت جو رے میں شاہ عبدالعظیم حسنی ابو القاسم، برجستہ ترین شخصیت، جن سے متعلق پھر امام علی نقی الہادی نے فرمایا یہ حسنی سید شاہ عبدالعظیم حسنی، ان سے متعلق فرمایا کہ جو میرے جد حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے جائے رے میں عبدالعظیم حسنی کی زیارت کرے۔ صاحب اسرار، وہ شخصیت کہ جنہیں زیارت جامع کبیرہ جو ولایت کا نصاب ہے، جس سے متعلق شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے یہ جملہ کہا
کہ اگر زیارت جامع کبیرہ معتبر اور مستند نہیں ہے، پھر دنیا حدیث میں کوئی دوسری حدیث معتبر مستند نہیں۔ معیار امامت بیان فرمایا، معیار ولایت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد زیارت غدیریہ جو معرفت کا بحر ذخار ہے، جو عجیب جملے مولا متقیان کی مدح میں اور آپ کی توصیف میں امام علی نقی الہادی نے بیان فرمائے، اور آپ کی زندگی کے باقی مراحل، اور پھر معتصم کی حکومت، معتصم کے بعد پھر واسق کی حکومت، پھر متوکل جس نے برابر 16 سال حکومت کی، اور ان 16 سالوں میں جو ظلم کیے اور ظلم کے پہاڑ توڑے، اور 16 سالوں میں مسلسل برابر اس نے امام علی نقی الہادی کو نظر بند رکھا، اور ہفتے میں 2 مرتبہ امام کو ملاقات کے لیے اپنے دربار بلواتا تھا۔ اور اس دوران میں امام سے جو گفتگویں ہوئیں، جو مناظرات ہیں، جو علمی مباحثے ہوئے، وقت نہیں بچا کہ میں کچھ نمونے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اساس اور بنیاد جوانوں کے ذہنوں میں منتقل ہو جائے، تاکہ پھر اس کے تناظر میں کوئی بھی سوال ہو تو اس کا جواب کہ اتنا علم کیسے ممکن ہے، کہاں سے ممکن ہے۔ یہ منبع علم سے وابستہ ہے، ساتھ اقدس الہ مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل۔ اور پھر متوکل جسے اسی کے بیٹے منتصر نے قتل کیا، اور امام علی نقی الہادی کے اجازت سے قتل کیا، چونکہ اس نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی، اور عبادہ مخنث اس فرد کو معمور کر رکھا تھا متوکل عباسی کہ وہ اپنے شکم پہ تکیہ باندھتا تھا، اور اپنے سامنے کے بال اس نے کاٹے ہوئے تھے، اور دربار میں رقص کرتا تھا، اور مولا متقیان کی توہین کرتا تھا کہ وہ بھلا علی بھی اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ اور اسی کے بیٹے منتصر نے کہا کہ ابن ام جو تمہارے لیے مائے فخر ہیں، اگر خود ان کے بارے میں کچھ کہو تو کم سے کم دوسروں کو معمور نہ کرو کہ وہ تمہارے ابن ام کا چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کا گوشت ہے۔ جس کے بعد اس نے اپنے دربار میں منتصر کو ایسی گالی دی جو لائق کے بیان نہیں ممبر سے۔ اور پھر منتصر نے امام سے اجازت لی، امام نے فرمایا اگر تو یہ کام کرے گا تمہاری عمر کم ہو جائے گی۔ عرض کیا مجھے پرواہ نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ ترکوں کے ساتھ مل کر اگلی ہی رات اپنے باپ متوکل کو قتل کیا۔ پھر منتصر جس نے پھر فدق اہل بیت کو واپس لوٹایا، فدق کی جو مکمل تاریخ ہے، وہ وقت نہیں کہ میں اس کی طرف اشارے کروں۔ اور پھر منتصر، اور اس کے بعد پھر مستعین، اور پھر معتز جس نے 252 سے لے کر 255 ہجری تک حکومت کی، 3 سال، اور 254 میں اس نے امام کو شہید کیا۔ امام کی شہادت تفصیل کے ساتھ ذاکر محترم تشریف لا چکے ہیں، میں شرمندہ ہوں کہ بات ایسے مرحلے پر تھی کہ میں روک نہیں سکتا تھا، تو اب یہیں پر روک رہا ہوں، اور تفصیلی مصائب آپ سنیں گے، امام کی شہادت وہ بیان فرمائیں گے۔ 254 میں امام کی شہادت ہوئی۔ میں بس آج کی حد تک صرف ایک جملہ عرض کروں امام کی مظلومیت کا، کہ میں نے باقی آئمہ کی زندگی میں اگرچہ ہر امام کی شہادت بہت مظلومانہ ہے، اور امام علی نقی الہادی کی جو شہادت ہے حد درجہ مظلومانہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا زندان آپ نے سنا ہے، لیکن امام علی نقی الہادی کو جس زندان میں رکھا گیا، ایک کنویں میں، اس گہرائی میں، جہاں پر پھر روشنی کا گزر نہیں ہوتا تھا، جہاں ہوا کا گزر نہیں ہوتا تھا، اس مقام پر کیا کیا اذیتیں دی جاتی رہیں امام کو، جناب ذاکر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں بس ایک امام کی مصیبت، جس امام کو بھی شہید کیا جاتا تھا تو وقت شہادت اس امام کا سر اپنے کسی نہ کسی وارث کی گود میں ہوتا تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کو بڑی مظلومیت سے شہید کیا گیا، لیکن وقت شہادت امام علی نقی علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے فرزند امام عسکری کے زانوں پر تھا۔ ایک شہید ایسا ہے کہ وقت شہادت اس شہید کا سر کسی کے زانوں پر نہیں تھا، یہاں تک کہ وقت شہادت مولا متقیان کا سر اقدس بھی امام حسن مجتبیٰ کی گود میں تھا۔ بس ان 14 میں سے ایک شہید ہے جس کا سر وقت شہادت کسی اور کی گود میں نہیں تھا۔ ایک 4 برس کی بچی پہنچی تھی کسی طرح اپنے بابا کا سر گود میں لے لے، لیکن جب یہ بچی قریب پہنچی تو وہ شقی ضربیں چلا رہا تھا، وہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ اور جب بچی لپٹ گئی کہ میرے بابا کو مارنے کی بجائے مجھے مار لو، اس شقی نے جو ظلم کیے، وقت نہیں کہ میں اشارہ کروں، بیان کروں، لیکن کیا شہادت کے بعد امام کا سر آپ کی بیٹی کو دیا گیا؟ نہیں میرے عزیزوں، جو میں نے پڑھا، بعد از شہادت حسین 7 شقی آگے بڑھے، اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا،
اسحاق کے حضرمی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا پیرہن لوٹا۔ اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام کے نالین اتارے۔ عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے امام کی زرہ اتاری۔ اور اشعث بن قیس کندی، اس کا بیٹا محمد بن اشعث بن قیس کندی بڑھا، اس نے امام کی یمنی چادر اتاری۔ جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام کی تلوار لوٹی۔ اب بجدل بن سلیم یہ ساتواں شقی آگے بڑھا، امام کے جسم پر بغور دیکھا کچھ موجود نہیں ہے، اس شقی کی نگاہ امام کی انگلی میں موجود انگوٹھی پر پڑی۔ انگوٹھی اتارنا چاہی لیکن انگلی میں ورم تھا، انگوٹھی نہ اتار سکا، مجھے معاف کیجیے گا۔ اس شقی نے قریب میں موجود ایک دو پتھر تلاش کیے، ایک پتھر زمین پر رکھا، دوسرے پتھر سے امام کی انگلی کاٹنا شروع کی۔ لیکن یہ بچی پاس بہت قریب کھڑے ہو کے ایک ایک منظر کو ملاحظہ کر رہی ہے۔ اور پھر قیامت کا مرحلہ، لاش لوٹے جانے کے بعد کیا اب سر اقدس دے دیا گیا؟ نہ، سر کو تو نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن اب بچی کا جی چاہ رہا ہے کسی طرح اپنے بابا کے سینے پر سر رکھے، لیکن کسی نے سر نہیں رکھنے دیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ مظالم ہوئے کہ ایک مرتبہ یہ بچی راستہ بھولی ہے اور پھر بڑی مشکلوں کے بعد اپنی پھوپھی تک پہنچی ہے۔ لیکن جب رات ہوئی، بس آخری جملہ عرض کروں، رات ہوئی تو ایک مرتبہ دل چاہا کہ بابا کے پاس جائیں، اس لیے گئی کسی مرحلے میں۔ اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جناب زینب کبریٰ، جناب زینب صغریٰ دونوں بہنیں اٹھی، کہا بچوں کو گنے، ایسا نہ ہو کوئی بچہ ضائع ہو گیا ہو، کوئی بچہ زخمی ہو گیا ہو، کوئی بچہ گم ہو گیا ہو صحرا میں۔ بچوں کو تلاش کیا، کیا دیکھا؟ وہی بچی جس کی خصوصی طور پر امام حسین نے وصیت فرمائی تھی، وہ بچی نظر نہیں آ رہی۔ دونوں بہنیں چلی مقتل میں سکینہ بنت الحسین کو تلاش کرتے ہوئے، جہاں جا رہی ہیں سکینہ نہیں مل رہی، یہاں تک ایک لاش کے قریب پہنچی ہیں جس لاش کے ساتھ سر موجود نہیں، اور جناب زینب نے دیکھا کہ یہ بچی اس لاش کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہے۔ ثانیہ زارا آگے بڑھی، اپنی بیٹی سکینہ کو اٹھانا چاہا، یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ دونوں بہنیں امام کی لاش کے قریب بیٹھ گئیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب جناب سکینہ کی آنکھ کھلی ہے، ثانیہ زارا آگے بڑھی، جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس لے کے چلی۔ راستے میں پوچھا، بیٹی سکینہ، لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے اپنے بابا کو بغیر سر کے کیسے پہچانا؟ بس یہ تیسرا جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس وقت تو کسی نے بی بی کو اپنے بابا کے سینے پر نہیں سونے دیا، لیکن پھر رات میں گئی، اور جب جناب سکینہ کو واپس لے کے جا رہی ہے، ثانیہ زارا پوچھا، لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے بغیر سر کے بابا کو کیسے پہچانا؟ تو جو جواب دیا کہ پھوپھی اماں آدھی رات ہو گئی، میں نے دیکھا سارے بچے تھک کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ میں نے ہر طرف بابا کو تلاش کرنا شروع کیا، اور میں مقتل میں آ گئی، اور جب مجھے بابا مجھے نہیں ملے تو ایک مرتبہ میں نے آواز بلند کی، میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، بابا اتنا بتا دے، کیا آج تک کبھی تیری سکینہ تیرے بغیر سوئی ہے؟ یا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ۔ میں اپنے بابا کے پاس پہنچی، بس ایک جملہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اسی پہ مجلس ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زارا نے پوچھا، بیٹی سکینہ، کیا آپ کے بابا نے کوئی اور بات کی تھی؟ کہا، میرے بابا نے مجھے ایک پیغام دیا تھا اپنے شیعوں کے نام۔ کہا، کیا پیغام دیا؟ کہا، اے سکینہ، میرے شیعوں کو بتانا، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پئیں، جب کبھی میٹھا پانی پئیں، وہ ہماری پیاس کو یاد کریں۔ او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، یا سنے کوئی پردیسی مارا گیا، کوئی مسافر مارا گیا، پھر زمین پر بیٹھ کر کچھ دیر ہم کربلا والوں کے لیے گریا کریں۔ اس کے بعد ایک درد بیان کیا، کہا کہ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، سکینہ میرے شیعوں سے کہنا، اے کاش تم لوگ کربلا میں ہوتے تو کیا دیکھتے، کیف استسقی لطفلی فادعوا ان یرحمونی، کس طرح میں اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ بس آخری جملہ جو امام حسین کا نوحہ خود امام کی زبان سے ایک جملہ کا سکینہ میرے شیعوں کو بتانا، وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِ، جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ کو، خیل کہتے ہیں خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا،
اور ساکونی انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دیا. سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.